السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے آپ سب حضرات خیریت سے ہوں گے۔ آج ہمارا یہ 11واں سبق ہے، تختی نمبر 11، تو ہم اس کو جلدی سے پڑھ لیتے ہیں اور اس میں جو قاعدہ ہے وہ بیان کر دیتے ہیں۔ جزم، سکون، جزم اور سکون ایک ہی بات ہے، جزم اس کو کہتے ہیں، یہ یاری نا، یہ جزم۔ اس میں ایک قاعدہ بیان کیا گیا ہے جس کو ہم قلقلہ کہتے ہیں۔ قلقلہ کے 5 حروف ہیں، قاف، طا، با، جیم، دال۔ تو یہ قلقلہ کے 5 حروف ہو گئے جن کا مجموعہ قطب جدن ہے۔ جب ان حروف میں سے کسی ایک کے اوپر بھی جزم آئے گی تو ان کو پڑھتے وقت ان کے مخرج سے ٹکرا کر آواز لوٹ کر آئے گی، ٹکر کھا کر الگ ہو جاتی ہے آواز، یعنی واپس مخرج سے آواز لوٹ کر آئے گی، تو اس کو قلقلہ کہتے ہیں۔ قلقلہ ایسے ادا ہوگا، اس کے علاوہ کسی جزم والے حروف میں قلقلہ نہیں ہوگا، انہی 5 میں قلقلہ ہوگا۔ اس بات کو ذہن میں رکھیں، انہی 5 حرفوں میں قلقلہ ہوگا۔ اس کے علاوہ اگر کوئی حرف ساکن آئے جیسے یہ آ رہا، بس اس میں قلقلہ نہیں ہوگا، اس لیے کہ ان 5 حرفوں میں سے نہیں ہے، انہی 5 حرفوں میں قلقلہ ہوگا۔ کیسے ہوگا؟ آواز مخرج سے لوٹ کے آئے گی۔ کیسے آئے گی وہ میں ابھی بتا رہا ہوں آپ کو، ایسے لوٹ کے آئے گی۔ تو اس میں یہ جو قلقلہ کا جو قاعدہ بیان کیا نا، اس کے حروف یاد کر لیں، اور قلقلہ کیسے ادا ہوگا وہ ابھی ہم بتا رہے۔ آواز مخرج سے لوٹ کے آئے گی، آواز مخرج سے لوٹ کے آئے گی۔ کیسے لوٹ کے آئے گی وہ بتا رہے ہیں ہم ابھی۔ حمزہ با زبر اب آ رہی نا آواز لوٹ کے، تو ایسے آواز لوٹ کے آئے گی ان میں، ان تمام کے تمام حرفوں میں جب بھی ان کے اوپر جزم آئے گی۔ اس کو بھی ذہن میں رکھیں، جب یہ ساکن ہوں گے، جب ان میں قلقلہ ہوگا، اگر ان کے اوپر زبر زیر پیش وغیرہ آئے تو پھر نہیں قلقلہ ہونے کا۔ قلقلہ جب ہوگا جب ان کے اوپر جزم آئے گی اور یہی 5 ہوں، ان میں سے کوئی ایک ہوگا، ان 5 میں سے کوئی ایک ہوگا جب قلقلہ ہوگا۔ اگر کوئی اور حروف آئے جیسے تا، را، یا سین، آ رہا، کس جزم تو ہے ان کے اوپر، ساکن تو ہو رہے ہیں، دیکھو ساکن ہو رہا، لیکن قلقلہ نہیں ہوگا۔ کیوں نہیں ہوگا؟ اس لیے کہ ان 5 حرفوں میں سے نہیں ہے۔ آ رہی بات سمجھ میں؟ تو اس بات کو ذہن میں رکھیں۔ ہم جلدی سے پڑھ لیتے ہیں۔ حمزہ با زبر اب، حمزہ با زیر اب، حمزہ با پیش اب، تو آواز لوٹ کے آ رہی نا، تو ایسے لوٹ کے آئے گی۔ جیم با زبر جب، جیم با زیر جب، جیم با پیش جب، تو ایسے آواز لوٹ کے آئے گی۔ با جیم زبر بج، با جیم زیر بج، با جیم پیش بج۔ سین دال زبر صد، سین دال زیر سد، سین دال پیش سد، تو ایسے آواز لوٹ کے آئے گی۔ سد سد۔ قاف طا زبر قط، قاف طا زیر قط، قاف طا پیش قط۔ جیم قاف زبر جق، آ رہی نا آواز لوٹ کے، تو حروف قلقلہ میں آواز لوٹ کے آتی ہے جب یہ ساکن ہوتے ہیں۔ جیم قاف زیر جق، جیم قاف پیش جق، تو اس کو ہم رواں پڑھ لیتے ہیں یہاں سے یہاں تک۔ اب، 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 جب، 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 آواز لوٹ کے آ رہی ہے نا، تو ایسے لوٹ کے آئے گی۔ بج، 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 صد، سد، سد، قط، 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 جق، جق، جق۔ یہ امتحان ہے کہ ہمیں پتہ لگا ہے یا نہیں کہ قلقلہ کیسے ہوگا اور کن حرفوں میں ہوگا۔ با سین زبر بس، اس میں قلقلہ نہیں ہوگا، اس لیے کہ حروف قلقلہ میں سے نہیں ہے۔ کاف تا زیر کت، اس میں قلقلہ نہیں ہوگا، حروف قلقلہ میں سے نہیں ہے۔ جیم عین زیر جع، اس میں قلقلہ نہیں ہوگا، حروف قلقلہ میں سے نہیں ہے۔ صاد دال زبر صد، اس میں قلقلہ ہوگا، حروف قلقلہ میں سے ہے، ساکن ہو رہا ہے۔ غین لام پیش غل، قلقلہ نہیں ہوگا۔ ثا جیم زبر سج، قلقلہ ہوگا۔ واو حا زبر وح، قلقلہ نہیں ہوگا، حروف قلقلہ میں سے نہیں ہے۔ سین با زبر سب، قلقلہ ہوگا، حروف قلقلہ میں سے۔ حمزہ ہا زیر قلقلہ نہیں ہوگا، حروف قلقلہ میں سے نہیں ہے۔ نون صاد زبر نص، لام قاف زبر لق، قلقلہ ہوگا۔ جیم لام پیش جل، قلقلہ نہیں ہوگا۔ تو اس کو بھی ہم پڑھ لیتے ہیں رواں۔ یجعل، یج، یہ دیکھو جیم ہے، اس میں قلقلہ ہوگا، اسی لیے کہ حروف قلقلہ میں سے جیم اور ساکن ہو رہا ہے۔ یجعل، لام میں نہیں ہوگا، اس لیے کہ لام حروف قلقلہ میں سے نہیں ہے۔ لقد، اس میں قلقلہ ہوگا، حروف قلقلہ میں سے۔ خلقنا، خلقنا، قاف میں قلقلہ ہوگا۔ اطعمنا، قلقلہ ہوگا، حروف قلقلہ میں سے ساکن ہو رہا ہے، تو اطعمنا۔ اس بات کو ذہن میں رکھے کہ قلقلہ ان 5 حرفوں میں ہوگا اور جبھی ہوگا جب یہ ساکن ہوں گے۔ نقعن، نقعن، قاف حروف قلقلہ میں اس لیے قلقلہ ہوگا۔ بروج، بروج، آواز لوٹ کے آئے گی، مخرج سے قلقلہ ہوگا، حروف قلقلہ میں سے۔ محیط، محیط، قلقلہ ہوگا، حروف قلقلہ میں سے۔ اہدنا، اہدنا، قلقلہ نہیں ہوگا۔ تو اس بات کو ذہن میں رکھیں ہم کہ یہ قلقلہ کا قاعدہ اس میں بیان کیا گیا ہے، اس کو اپنے ذہن میں بٹھا لے، حروف قلقلہ کے جو الفاظ دیے گئے ان کو یاد کر لے، اور قلقلہ کرنے کا طریقہ کیا ہے کہ آواز اپنے مخرج سے لوٹ کر آئے گی۔ آپ ہماری تمام کی تمام ویڈیو کو دیکھیں، ہم نے اردو سکھانے کا سلسلہ جاری رکھ رکھا ہے، ہندوستانی قاعدہ چل رہا ہے، تو اس کے تمام کے تمام اسباق دیکھ لے۔ اگر آپ کو اردو سیکھنا ہے، اگر آپ سے اردو آتی ہے تو آپ عربی سیکھ لیں، ہم عربی بھی پڑھا رہے ہیں، منہاج العربی ایک کتاب چل رہی ہے، چھوٹی سی مختصر سی، اس میں چھوٹے چھوٹے جملے عربی کے بیان کیے جا رہے ہیں، تو آپ اس میں ہمارے ساتھ عربی پڑھ سکتے ہیں، قرآن سیکھ سکتے ہیں، اردو سیکھ سکتے ہیں، اور انشاءاللہ تعالیٰ قریب
بیشتی زیور وغیرہ جو عورتوں کے مسائل ہے جس کے اندر وہ بھی بیان پڑھائیں گے، اور بھی بہت سی دینی رسائل کتابیں انشاءاللہ تعالیٰ ہم پڑھاتے رہیں گے۔ آپ ہمارے ساتھ بنیں، ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، اور اسی طریقے پر انشاءاللہ تعالیٰ قریب مسائل بھی شروع کرنے والے ہیں، جو ہماری روزمرہ کی زندگی میں جو مسائل پیش آتے ہیں، نماز کے، روزے کے، زکوٰۃ کے، اور اسی طریقے پر ہمارے معاشرے کے اندر جو مسائل پیش آتے ہیں ایک دوسرے کے حقوق کے متعلق، وراثت کے متعلق، تو تمام کی تمام چیزیں ہم بیان کریں گے۔ برائے کرم ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، لائک کریں، اور ہمارا تعاون کریں، اس طریقے پر ہمیں پروموٹ کریں۔ جزاکم اللہ خیر و احسن الجزاء۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔